يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اب آگے اہم ترین بات کو شروع کرنا ہے جس کے لیے سنت کی ترتیب باندھی گئی۔ آج کے دور میں یہ داڑھی کی مبارک سنت بڑی پیاری سنت ہے، بڑی اہم ترین سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی سنت ہے، جس سے ایمان والوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج غافل ہے، عمل کے اعتبار سے کھوتا ہے۔ اس تعلق سے چند نوٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں، آپ ترتیب وار ان کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، راوی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، روایت صحاح ستہ میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، اور اس عمل کے ذریعے قوم مجوس کی مخالفت کرو۔ مونچھ کترواؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، اور اس عمل کے ذریعے قوم مجوس کی مخالفت کرو۔ اس سے پتا چلا کہ مونچھ کتروانا اور داڑھی رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کاپی کرے گا، اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اگر میرا چہرہ غیروں کے چہروں کی طرح ہوگا تو میرا حشر بھی اللہ حفاظت فرمائے ویسا ہی ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں سے بتایا ہے، اس میں سے ایک مونچھ کا کاٹنا اور داڑھی کا بڑھانا ہے۔ مونچھ کا کاٹنا اور داڑھی کا بڑھانا، یہ 10 چیزیں فطرت میں سے۔ فطرت کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ فطرت کا مطلب نبیوں کا طریقہ، نبیوں کی سنت، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نیچر۔ فطرت کا اصل معنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان فطرت اور نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، انسان فطری طور پر نیچر اور فطرت پر ہے، تو یہ نیچرلی ہے، فطری ہے، اس کے خلاف انسان کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس سنت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ کی تخلیق اور بناوٹ میں چینجنگ کا حکم دے گا، اور شیطانی لوگ، شیطان کے ماننے والے اس کی بات کو مانیں گے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ داڑھی کٹانے والا یہ بھی تغییر لخلق اللہ، اللہ کی بناوٹ میں چینجنگ کر رہا ہے، تغییر اور تبدیلی کر رہا ہے، وہ بھی شیطانی حرکت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے، جو بہت سالوں سے بہت سارے لوگوں کو ایک بات پیش آتی ہے کہ وہ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے۔ آج اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کا حکم حدیث پاک سے ثابت ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم واجب ہے۔ اس ایک مشت، ایک مٹھی اور قبضہ، ایک مٹھی کے بقدر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کا کٹانا حرام ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو سنت کیوں کہا گیا وہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت نہیں۔ داڑھی کا حکم حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن مجید سے اس کا وجوب ثابت نہیں ہے، سرکار سے اس کا ثبوت ہے، اس لیے سنت، لیکن حکم اس کا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ ابھی عید کی نماز آنے والی،
تو عید کی نماز کا حکم کیا بتایا گیا؟ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کو سنت بھی بولتے ہیں۔ سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز کا حکم صراحتاً قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، تو سنت سے ثابت ہونے کی وجہ سے سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، سنت سے ثابت ہے اس لیے سنت، لیکن حکم واجب ہے۔ اسی طرح داڑھی سرکار کے طریقے سے، عمل سے، قول و فعل سے ثابت ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن حکم اس کا واجب ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے، اور داڑھی رکھنا بھی ہے، اور قبضہ اور ایک مشت کے برابر رکھنا ہے، ایک مٹھی کے برابر رکھنا ہے۔ اس کا ثبوت بھی روایت سے ملتا ہے۔ چنانچہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں، جو خاموش نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ فرمایا کہ کرتے تھے۔ کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا داڑھی مبارک کی حرکت سے پتا چلا۔ اگر یکمشت داڑھی نہ ہو، معمولی سی اور خشخشی، اور آج کل کی جو فرینچ کٹ اسٹائل کی داڑھی ہوتی ہے، اس میں منہ کیسے وہ تحریک اور حرکت سے پتا چلا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام آرائش کے لیے داڑھی میں کنگا فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر فرینچ کٹ ہو تو اس میں داڑھی، اس میں کنگا کیسے ہوگا؟ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی داڑھی جو تھی، اس کا بھی ثبوت اسی طرح ملتا ہے کہ وہ گھنی داڑھی رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ تو داڑھی رکھنا بھی ہے اور یکمشت ایک مٹھی کے برابر رکھنا۔ اگلی بات سمجھیے۔ اچھا، ایک اور دلیل کہ داڑھی کا خلال وضو میں ذکر کیا جاتا ہے، سنت عمل میں داڑھی کا خلال کرنا۔ تو اگر فرینچ کٹ ہوگی تو اس میں خلال کیسے ہوگا؟ اس سے بھی پتا چلا کہ یہ سنت میں داخل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے میں داخل ہے کہ یک مشت، ایک مٹھی کے برابر داڑھی ہو، اس سے کم کٹانا شریعت میں سخت ترین حرام ہے۔ اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمہ، سب کے نزدیک یہ واجب ہے، اس کا منڈانا حرام۔ لیکن افسوس، آج امت مسلمہ کی مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وجوب سے اعراض کرتی ہے اور اس داڑھی کو کٹا دیتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، صحیح شعور اور سمجھ نصیب فرمائے۔ اور داڑھی کٹانا یہ فاسق کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ فاسق کی امامت معتبر نہیں ہے۔ داڑھی کٹایا وہ شخص فاسق ہے، وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ اس وقت اس کی امامت چلے گی جبکہ سب داڑھی کٹے ہوئے ہو اور وہ شخص سچی توبہ کر لے کہ آج کے بعد یہ دست درازی نہیں کروں گا، یہ زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، مال کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ زکوٰۃ مال کی ہے، داڑھی کی زکوٰۃ نہیں ہے کہ اس کو سفاچٹ کر دیا، اس کو صاف کر دیں یا اس کو ایک مٹھی سے کم کر دیں، اس کی شرعاً قطعاً اجازت نہیں۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں تو نہیں، البتہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر کسی عورت کو داڑھی کے بال نکل آئے تو مستحب یہ ہے کہ وہ اس کا حلق کرا لے، اس کو صاف کرا لے۔ یہاں سے پتا چلا کہ داڑھی ہونا یہ مرد کی شان ہے، عورت کے لیے حلق ہے کہ وہ اس کو ختم کرا لے، اس کو مرد کی شان سمجھا گیا، بلکہ یہ مرد مومن کا یونیفارم ہے، یہ ہماری علامت اور ہمارا شعار ہے۔ ایک بندے کو اگر پولیس میں بھرتی کریں
اور وہ یہ کہیں کہ میں یہ وردی نہیں پہنوں گا، بس ایسے ہی نوکری کروں گا، تو اس کو کیسے نوکری ملے گی؟ تو بندہ مومن نے ایمان کی نوکری کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو اب اس کا جو یونیفارم اور لباس اور وضاحتہ اور ظاہری جو بناوٹ ہے وہ اس کو بنانا ضروری ہو، اس کے مطابق رہنا ہو۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اصل تو اندرون اور باطن صحیح ہونا چاہیے، ظاہر جیسا بھی ہو چلے۔ اس پر حضرت شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ جو احیاء سنت میں بڑے کارہائے نمایاں حضرت نے انجام دیے، ایک اہم ترین مثال انہوں نے ذکر فرمائی کہ ایک پرندہ تیز رفتار اڑنے والا پرندہ ہے، اگر اس کے دونوں پر قطر دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ظاہر سے کیا فائدہ ہوگا، اصل تو باطن ہے، یہ ظاہر کے پر قطر دیے جائیں تو کیا وہ اس کی اونچی پرواز اڑ پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر میں بھی بہت طاقت اور جان ہے، ظاہر بھی ویسا ہو، باطن بھی اچھا ہو، دونوں کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہ عاجز ایک بات یہ عرض کرے گا، جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ سے اس عاجز نے اپنے ان سگے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، جیسے جسم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس کی روح اور آتما ہے، تو اسی طرح ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عمل کا باطن مضبوط ہوتا ہے اخلاص نیت سے، اور عمل کا ظاہر مضبوط ہوتا ہے اتباع سنت سے، یعنی وہ عمل جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا کاپی ہوگا، سرکار کے طریقے سے میچ کھاتا ہوگا، اس کا ظاہر اتنا مضبوط ہوگا، اور جس عمل کا باطن یعنی اخلاص نیت جتنا پاورفل ہوگا اس عمل کے اندرون میں اتنی جان۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں ان دونوں باتوں کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت، اخلاص نیت، اتباع سنت سے عمل کا باطن مضبوط، اتباع سنت سے عمل کا ظاہر مضبوط ہوگا، اخلاص نیت سے عمل کا باطن مضبوط ہوگا۔ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ داڑھی میں اگر کوئی شخص خضاب لگانا چاہے، سفید ہو گئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ کالے خضاب اور رنگ کے علاوہ دوسرا خضاب لگانے کی گنجائش اور اجازت۔ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ بہت سارے لوگ داڑھی کے مذاق میں یہ بات بولتے ہیں کہ ہم نے اکثر اس بات کا تجربہ کیا ہے، نعوذ باللہ داڑھی والا دھوکے باز ہوتا ہے، داڑھی والا ایسا ہوتا ہے، داڑھی والا ایسا ہوتا ہے، اس طرح کر کے داڑھی سے نفرت پیدا کرا کے دین اور سنت سے دور کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب سمجھنا چاہیے۔ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک مرتبہ ایک بچے کے بارے میں شکایت آئی کہ حضرت اس طالب علم نے چوری کی ہے۔ کیا جملہ کہا گیا؟ اس طالب علم نے چوری کی۔ حضرت نے تنبیہ فرمائی اور اصلاح فرمائی کہ یوں مت کہو اس طالب علم نے چوری کی ہے، یوں کہو کہ چور مدرسے میں طالب علم بن کر آ گیا۔ طالب علم چور نہیں ہو سکتا، چور نقلی طالب علم بن کر مدرسے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی دہشت گرد نقلی مسلمان بن کر آ سکتا ہے۔ اسی طرح داڑھی والا سچا سنت کی نیت سے رکھنے والا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی غلط اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لے، یا کوئی عورت اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے اسلام کی راہ میں آ کر اوڑھنی اور برقعے کو استعمال کر لے، تو اس سے اوڑھنی اور برقعہ برا نہیں ہوگا۔ داڑھی کی آڑ میں آ کر اگر کوئی مسلمان غلط کام کر لے تو داڑھی بری نہیں ہوگی، وہ تو اپنی جگہ سنت ہے، وہ اس کی اپنی حرکت ہے۔ اگلی بات سمجھنی ہے
کہ یہ کہا گیا کہ غیروں کی مخالفت کرنا ہے، تو بعض غیر بھی تو داڑھی رکھتے ہیں، تو وہ مخالفت اس طرح ہو جائے گی کہ حدیث پاک میں ہم کو کہا گیا کہ مونچھ کو تراشنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، تو اس طرح ان کی مخالفت ہو جائے۔ اور ایک لوگوں کی طرف سے سوال یہ آتا ہے، نوجوان ٹینیجرز کی طرف سے، کہ داڑھی رکھتے ہیں تو رشتہ اچھا نہیں ملتا۔ اس کا جواب سمجھیں کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اس دنیا کا اہم ترین سامان، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے اہم ترین نعمت اس دنیا کی نیک بیوی ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ تو یہ جو شبہ ہو رہا ہے نا کہ ہمیں اچھا رشتہ لڑکی نہیں ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بے دین تلاش کر رہے ہیں۔ دیندار تلاش کریں گے تو وہ دین دیکھیں گے، وہ بھی دینداری دیکھیں، ہم بھی دینداری دیکھیں۔ ہم دینداری کو معیار بنا ہی نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 4 چیزوں کو نکاح کی بنیاد بنایا، اہم ترین دینداری کو بتایا کہ اس کے ذریعے تم جو ہے کامیاب ہوں گے، اور اگر دینداری کو نہیں دیکھا تو پھر اپنا بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ تو ہم بے دین رشتہ تلاش کریں گے تو داڑھی کو پسند نہیں کیا جائے گا، دیندار رشتہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ داڑھی کو استحسان اور اچھی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اگلی بات یہ کہ داڑھی مسلمانوں کا شعار اور یونیفارم ہے، اس وجہ سے باربر اور نائی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے ہیئر کٹنگ سیلون میں اس داڑھی کے ساتھ کسی کی داڑھی کے ساتھ دست درازی کرے اور یہ حرام کام کرنے میں اس کی مدد کرے اور اس پر اجرت لے۔ نائی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے۔ بعض سائنسدانوں کی طرف سے یہ بات ملتی ہے کہ جو بار بار چہرے پر استرا پھیرتا ہے اور داڑھی کٹاتا ہے، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی رگیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس داڑھی کے ذریعے گردن اور سینے کی حفاظت ہوتی ہے۔ داڑھی بار بار کٹانے والے کی بینائی کمزور ہوتی ہے، اور جو داڑھی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کا یہ حصہ بہت سارے جرمز اور جراثیم سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سب کے سب فائدے تو اپنی جگہ پر، لیکن داڑھی کٹانے کے بارے میں ایک بات، اہم ترین بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داڑھی کٹانے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ختم کرنے کے بعد میں خوبصورت لگوں گا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ اس کے بغیر میں ہینڈسم لگوں گا۔ یہ میری فاسد سوچ ہے، یہ فاسد ماحول کا اثر ہے، یہ حسن کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں نہ حسین کوئی آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آپ سے زیادہ کوئی حسین آ سکتا ہے۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور سرکار کے حسن کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی گردنیں کٹائی تھی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ اگرچہ اس پر کلام ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن انگلی کے اشارے کا ثبوت حدیث پاک میں نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال، اور اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ خوبصورتی کی علامت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کیوں عنایت فرماتے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سب سے مقدس ترین جماعت ہیں، ان کو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عنایت فرماتے؟ بہت معذرت کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ یہ عاجز کہنا چاہے گا، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، یہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی چل رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں
2-3 مہینے کسی نے 2 مہینے کسی نے 1.5 مہینے تک نہ بال کٹائے نہ چہرے پر اس کو کوئی کام کرنے کا موقع ملا. ان حالات سے بھی مجھے یہ سبق ملا کہ میں داڑھی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں, اس کے کٹائے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں. لہذا اس لاک ڈاؤن سے, اللہ کی اس پکڑ سے ہم یہ سبق لیں اور اس سنت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات, اللہ حفاظت فرمائے, ابھی رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں, شیطان پوری تیاری میں لگا ہوا ہے, کھلنے کو ہے, اور ادھر وہ حدیث پاک یاد رہنی چاہیے جو اب روزانہ یہ عاجز عرض کرنے کی کوشش کرے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اپنی مغفرت نہ کرو. ہم سالوں سے روزہ رکھ رہے ہیں, روزے کا فائدہ تقویٰ ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, ہمیں تقویٰ کیوں نہیں ملتا ہے, ہمیں مغفرت کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ میرا ناپاک ذہن ابھی سے پلاننگ بناتا ہے کہ عید کے دن یہ گناہ ہے, عید کے بعد یہ گناہ, کہ ابھی رمضان ہے, ابھی نہیں, رمضان کے بعد یہ کروں گا, رمضان کے بعد گناہوں کی لسٹ اس نے ذہن میں ابھی سے بنا لی. یہ بہت خطرناک بات ہے. جس کا ذہن یہ لسٹ بنا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان نے نہ اس کو تقویٰ دیا, نہ رمضان میں اس کی مغفرت ہو پائی, وہ گناہ کا ذہن بنا. لہذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ادھر عید کا چاند نکلا اور چاند رات کو سب سے پہلا گناہ جو لوگوں کی طرف سے نظر آتا ہے وہ ہیئر کٹنگ سلون میں جا کر یہ شیونگ کرا لیتے ہیں اور داڑھی کٹا لیتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے, اس سنت کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے اکابر اس پر کیوں زور دیا کرتے ہیں اور دیا کرتے تھے؟ اکابر نے اس پر کتابیں لکھی, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. ابھی 2 روز پہلے 3 روز پہلے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ, حضرت کی مستقل کتاب ہے. آج سے 50 سال, ٹھیک 50 سال پہلے 1970 میں جب حضرت ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھاتے تھے راندیر میں, اس وقت حضرت نے آج سے ٹھیک 50 سال پہلے اس کی اہمیت پر پوری مستقل کتاب لکھی ہے, داڑھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں. اور آج کی اکثر باتیں اس عاجز نے اسی کتاب سے لینے کی کوشش کی. تو ہمارے اکابر اس پر کیوں زور دیں؟ آج ہمارے پاس ظاہری عمل تو کچھ ہے نہیں, ہمارا نامہ اعمال تو بالکل کمزور ہے, صفر ہے. کم سے کم یہ سنت میں اپنا ظاہر تو بناؤں, اپنے ظاہر کو تو سرکار کے ظاہر کی طرح بناؤں, تاکہ کل قیامت میں کہہ سکوں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, میں تو صورت لے کے آیا ہوں. افسوس ہے مسلمان پر جو اپنے باطن کو, اندرون کو سرکار کی طرح کیا بناتا, وہ تو اپنے ظاہر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح اپنی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے جس سے ہم اندازہ لگائیں, حدیث پاک میں ملتا ہے, واقعہ موجود ہے کہ ایک بادشاہ ایران کا تھا جس کا نام خسرو پرویز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ایمان کا لیٹر ان کو روانہ کیا. جب اس کے پاس وہ لیٹر پہنچا, اس نے پھاڑ دیا اور والا نامے کی گستاخی کی, اور اس نے وہ اپنے آپ کو رب اور گاڈ کہتا تھا. اس نے ایک یمن کے گورنر کو کہا کہ 2 لوگوں کو ان کے پاس بھیجو. انہوں نے اپنے نام کے آگے, میرے نام کے آگے اپنا نام کیسے لکھ دی؟ 2 لوگوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ 2 لوگ آئے تھے تو غلط ارادے سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور جلال اور آپ کی باروب شخصیت سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرانے لگی, کانپنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیس ملایا تو مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی بالکل غائب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ صورت بنانے کا تم کو کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے, یعنی اس بادشاہ کو, خسرو پرویز کو وہ لوگ اپنا رب بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صورت بڑی ناگوار گزری. ایک بات داڑھی کاٹنے والا اور کٹوانے والا شخص یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ شراب پینے کے جو 5-10 منٹ ہیں
یا اس کا نشہ جب تک باقی ہے اتنی دیر وہ حرام کام کے گناہ میں، زناکار زنا کی مدت میں گناہ میں، یہی حال جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ کی مدت میں وہ گناہ میں ہے۔ اس کے کٹانے والا ہر دن کا ہر منٹ اور ہر سانس گناہ میں زندگی گزارتا ہے، ہر وقت وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کی ہر سانس ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں زندگی کی شام کب ڈھل جائے، سانس کب اکھڑ جائے، اور قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات اور آپ کی شکل بتا کر پوچھا جائے اور آپ علیہ السلام سے کیا فیس ملائیں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب ایک زائر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتا ہے اور بغیر سنت کے پہنچتا ہے، کیا ارادے اور کس جذبات کے ساتھ وہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں بغیر داڑھی والے شخص کو دیکھنا گوارا نہیں فرمایا۔ جب آپ کا امتی سگا امتی مومن بندہ بغیر داڑھی کے روزے پر پہنچے گا، سرکار کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ہم ذرا تصور کریں، ہر وقت گناہ میں، ہر وقت گناہ میں، اور اسی حال میں مر گئے تو اسی گناہ کے ساتھ مریں گے، اور اس کے کٹانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، داڑھی کٹانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ الٹیمیٹم دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت کا دردناک خطرناک عذاب ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول کو ہم تکلیف دیں، جس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنی جان کھپانے کو تیار، سلگتے رہے، سسکتے رہے، بلکتے رہے، امت کے لیے مانگتے رہے، ہر موقع پر جب سب نبی رب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اس وقت میرے نبی امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام کو اس عمل کے ذریعے جب مومن تکلیف پہنچاتا ہے، کس قدر میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مجھے معاف کریں، کسی کو طنز لگ رہا ہو، یہ طنز نہیں ہے، یہ درد دل ہے۔ اس درد دل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ امت کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واقعے پر یہ عاجز اپنی بات ختم کرے گا۔ مرزا قتیل ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے کسی صوفیانہ کلام سے ایک شخص متاثر ہوا اور اس نے ان کو پیغام بھیجایا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ مرزا قتیل جن کو وہ نیک سمجھ کر آیا تھا، وہ بیٹھ کر داڑھی کٹوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ آغا ریشمی تراشی، فارسی میں کہا کہ حضرت آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، ولے دلے کسے نمی تراشی، ہاں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا دل تھوڑی چھلنی کر رہا ہوں۔ تو اس آنے والے نے جو عقیدت کے ساتھ آیا تھا، بڑا گولڈن جملہ کہا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل جملہ کہا۔ اس نے کہا ولے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تراش۔ آپ یہ کہتے ہو کسی کا دل چھلنی نہیں کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی کر۔ تو انہوں نے پھر اخیر میں بڑی اہم بات اور شعر کے انداز میں یہ کہا، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جاں ہم راز کر دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور اس جان والے کی جان سے اور اس سے مجھے ہمراز کر دیا، مجھے اہم راز بتایا۔ تو ہم بہت ادب کے ساتھ امت مسلمہ کے جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی جی سکتے ہیں، اور رمضان المبارک چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نیت کرتے ہیں رمضان کے بعد، جنہوں نے اس نیت کے ساتھ ابھی وہ وقت گزار رہے ہیں، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب رمضان میں ان کو مغفرت نہیں ملی۔
گناہ کے منصوبے ابھی سے بنانا، ابھی نہیں رمضان کے بعد، ابھی نہیں چاند رات کو، تو اس کا مطلب اللہ ان سے سخت ناراض ہے۔ ان کی اللہ کی ناراضگی ان کے لیے ختم نہیں ہوئی ہے، ان کو تقوی نہیں ملا ہے، ان کو مغفرت نہیں ملی ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، ہمارے اکابر کی اس بتائی ہوئی کے طریقے پر انہوں نے بہت اہتمام اس کا بتایا۔ حضرت پیر طلحہ صاحب رحمہ اللہ جو ابھی 2-4 سال پہلے انتقال فرما گئے، حضرت بھی اس پر بڑی سختی فرماتے تھے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بھی بڑی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اللہ والے اس کے بغیر اگر کوئی چہرہ ان کے سامنے آتا ہے وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ کر سرکار کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک واقعہ سن لیں، ایک حضرت مفتی صاحب کا واقعہ ہے، روزہ مبارکہ پر ایک مرتبہ حاضر ہوئے، بہت رونے لگے کہ میرا قدم آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، تو روزے سے آواز آئی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے روزے سے کہا گیا کہہ دو اس لیے کہہ رہا ہوں، شفیع لوگوں سے کہہ دو۔ مفتی صاحب نے فرمایا شفیع لوگوں سے کہہ دو، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے روزے پر بار بار آتے ہیں، ہماری جالیوں سے چمٹتے ہیں، لیکن زندگیوں میں سنتوں کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آج تک مدینہ شریف نہیں آ سکے، زندگیوں میں سنتوں کا اہتمام ہے، میرا طریقہ ہے، وہ ہم سے بہت قریب ہے، وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ اب ہمیں کس جماعت میں شامل ہونا ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ آج کی رات میں یہ آواز جن نوجوانوں تک جا رہی ہے، ارادہ کر لیں انشاءاللہ اب اس سنت کو زندہ کریں گے، اس کے ساتھ دست درازی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، میری کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ اس حرکت کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ ہم کفار و مشرکین کے بارے میں بولتے ہیں، طائف والوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کو تکلیف پہنچائی، لہو لہان کر دیا، وہ تو نہیں جانتے تھے میرے سرکار کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ہم مسلمان تو جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے باوجود میں سرکار کے طریقوں کو چھوڑوں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ جب اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جب اقارب بن کر اپنے بچھو بن کر ڈستے ہیں، تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ کفار و مشرکین سے گلا شکوہ نہیں ہے، طائف والوں سے گلا شکوہ نہیں ہے، اپنے مسلمان ہو کر سرکار کو اس سنت کو کٹوا کر تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، یہ سنت زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارک راتیں چل رہی ہے، ارادے کر لو، یہ ارادہ ہو کہ رمضان کے بعد اس کو ختم کرنا ہے، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ یہ ارادہ رکھنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے مجھے مغفرت نہیں چاہیے، مجھے تقوی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی ناراضگی ختم نہیں چاہیے، یہ سب چیزوں کو وہ مانگ رہا ہے۔ اگر ایسے ناپاک عزائم ہمارے ہیں، گناہوں کے ابھی سے ارادے ہیں، ہم سچی توبہ کریں اور یہ آواز جن نوجوانوں تک جائے، درد دل سمجھ لیں اور اس کے ساتھ اس سنت کا ارادہ کر لیں۔ اللہ عز و جل اس گنہگار کو، ہم سب کو، تمام جو بھی عمل ہم کریں سنت کے مطابق کریں، سرکار کے طریقے کے مطابق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سرکار کی محبت اور عشق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، عزت کیسے ملے گی، عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔